اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ ہم نے کچھ ڈال رکھی ہے ویڈیو اس میں کہ بھائی جہاں پر مدرسے میں تعلیم حاصل ہوتی ہے، بچہ پڑھتے ہیں، وہاں پر دیو، وہاں پر اعلیٰ ثواب ہے، ہے نہیں؟ وہاں ضرورت بھی ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں تو لگا نہیں سکتے، تو مدرسے میں تو لگ سکتا، کوئی دقت ہی نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار ہم کریں کیا، کشمہ رہتے ہیں کہ فقیروں کو دیں، کس کو دیں، کدھر دیں، کیا کرنا، تھوڑا سا بتائیے۔ آپ ہمارے بھائی کا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ٹھیک، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو ہم سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی دوسری صورت ہے یہ، اس میں ایمان والوں کی جو نشانی ایک بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ٹھیک، یعنی ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں قرآن پاک میں ایمان کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ ایمان والا کون ہے، کہ وہ نماز ادا کرے گا اور زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ بھی، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی نوافل کے ذریعے کچھ اللہ کی راہ میں اور خرچ کرے گا، صدقات اور خیرات کرے گا۔ قرآن پاک میں 83 یعنی 83 آیتیں ایسی ہیں جس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ایک ساتھ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ الگ الگ آیتیں ہیں جہاں صرف نماز کا حکم ہے اور کہیں صرف زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ یہ تو جو ہے مدرسوں کے لیے مولاناؤں نے ایک اپنا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے مدرسے چلانے کا مال اور دولت کمانے کا ذریعہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ زکوٰۃ کی اہمیت فرضیت بتاتے ہیں، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کسی مولوی کی فرض کی ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ قرآن کی فرض کی ہوئی چیز ہے، اور قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہوئی تھیں تو صحابہ اکرام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا تھا، اور اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر رہا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی چلایا، ان کے دور میں بھی ایک بیت المال قائم ہوا اور اس میں زکوٰۃ کا پیسہ جمع کیا جاتا تھا اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے یہ دین اسلام میں ایک بہت ہی بہترین اور شاندار نظام ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھائی آپ کو عرض کر دوں